السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور کلک کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک عالمی رپورٹ سامنے آئی ہے پورے گلف ریجن کے حوالے سے کہ کووڈ-19 بالخصوص مئی اور نومبر کے دوران خلیجی ممالک سے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے اور خلیجی ممالک کی آبادی میں کمی کتنی واقع ہوئی. اس کا توقع کیا تھی کہ کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے یا آبادی میں کمی ہوگی، اور اس کے برعکس جو اصل فگر سامنے آئی ہیں وہ کتنی ہیں. اس رپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو رپورٹس ہوتی ہیں یہ کئی سو صفحات پر مشتمل ہوتی ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کا خلاصہ، اس کا جسٹ جسے کہتے ہیں، اس کی سمری آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ اگر یہ میں 300 صفحات کی 200 صفحات کی رپورٹ اگر اس کو منوان پڑھنا شروع کر دوں تو اس کے لیے تو پھر شاید 100 سے بھی زیادہ ویڈیوز کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے آپ تک جو معلومات ہیں وہ خلاصے کی شکل میں پیش کروں تاکہ آپ کو عمومی طور پر یہ پتہ چل سکے کہ صورتحال ہے کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ توقعات کے برعکس سمجھا یہ جا رہا تھا کہ سعودی عرب میں کووڈ-19 کے بعد بڑے پیمانے پر لوگ بے روزگار ہوں گے، یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوں گے اور ان کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جس کے نتیجے میں ان کو سعودی عرب سے جانا پڑے گا. اور توقعات یہ تھیں کہ شاید سعودی عرب سے 7% تک لوگ بے روزگار ہوں گے، یعنی سعودی عرب کی آبادی میں کووڈ-19 یعنی مئی سے نومبر تک اس کی آبادی میں 7% تک کمی واقع ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ GCC گلف کوآپریشن کونسل جس کے 6 ممالک ممبر ہیں، سعودی عرب، بحرین، UAE، قطر، کویت اور عمان. اب یہ بھی تصور کیا جا رہا تھا اس وقت کہ UAE سے بھی لوگ جو ہیں ان کا انخلاء ہوگا. اب میں آپ کو مختصراً یہ بتانے کی کوشش کروں گا. ہوا یہ ہے کہ قطر میں توقع کی جا رہی تھی کہ 4.1% آبادی وہاں کی کم ہوگی، اور قطر میں تقریباً 3.6% آبادی کم ہوئی. یا لوگ بے روزگار ہوئے یا وہاں سے چلے گئے. اب اس طرح اس بات کو کرتے ہیں کہ وہاں ان ممالک سے اتنے فیصد لوگ چلے گئے. دوسری جانب بحرین سے یہ تھا کہ تقریباً 5% لوگ وہاں سے چلے جائیں گے. وہاں پر بھی تقریباً 3 سے 4% تک لوگ وہاں سے بحرین سے چلے گئے، یعنی اپنے اپنے ممالک میں چلے گئے. کویت کی بھی تقریباً یہی صورتحال ہے. قطر کا میں نے آپ کو بتا دیا، بحرین کا بتا دیا. عمان کی صورتحال یہ ہے کہ عمان سے تقریباً 4.5% لوگ بے روزگار ہو کر یا کاروبار سے ہاتھ دھو کر وہ اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے. لیکن سب سے جو ہوش ربا جو معلومات سامنے آئی ہیں وہ UAE کے حوالے سے ہیں. UAE میں تخمینہ لگایا گیا تھا کہ 11.1% لوگ جو ہیں وہ، یا 11.5% لوگ اپنے اپنے ملک کو واپس چلے جائیں گے. کاروبار میں نقصان کی وجہ سے، کاروبار کی بندش کی وجہ سے، ملازمتیں ختم ہونے کی وجہ سے، ویزے ایکسپائر ہونے کی وجہ سے، وجوہات کچھ بھی ہوں، مئی سے نومبر کے دوران UAE سے جو لوگ اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے وطن واپس گئے ان کی تعداد ہے کل آبادی کا 10.1%. یعنی اگر کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں 11 لاکھ لوگ جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں اپنے اپنے ممالک میں. وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، چاہے ان کو کاروبار میں نقصان ہوا، کاروبار ان کا بند ہوا، ملازمتیں چلی گئیں، جبری رخصت پر بھیجا گیا، یا ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا. صورتحال جو بھی ہے 11 لاکھ افراد 1 کروڑ میں سے تقریباً UAE سے اپنے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں. اب ہوگا کیا؟ اب یہ ایک گمان کیا جا رہا ہے، ایک امید بندی جا رہی ہے
اور امید لگائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2021 کے آخر تک یہ وبا جو ہے یہ تقریباً کرونا وائرس کی وبا تقریباً مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ میں مکمل طور پر اب بھی کہنے سے کتراتا ہوں کیونکہ مکمل طور پر یہ وبا شاید دنیا سے کبھی ختم نہ ہو، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تباہ کاریاں، کرونا وائرس کی وبا کی تباہ کاریاں تقریباً اس سال کے آخر تک ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد حالات جو ہیں وہ معمول کی طرف آئیں گے، لوگ سفر کرنا شروع کر دیں گے، سیر و سیاحت شروع ہو جائے گی، سرمایہ کاری شروع ہو جائے گی، جن لوگوں نے اپنے پیسے اس وقت سنبھال کے رکھے ہیں وہ ان کو انویسٹ کرنا شروع کر دیں گے، جن لوگوں کے کاروبار اس وقت مندے کا شکار ہیں وہ کاروبار جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، جن لوگوں کی ملازمتیں اس وقت خطرے میں ہیں یا ختم ہو چکی ہیں ان لوگوں کی ملازمتیں جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا میں ہمیشہ جس طرح آپ سے کہتا ہوں کہ بندے کو آپٹمسٹک رہنا چاہیے، بندے کو اللہ سے جو ہے وہ امید کا جو دامن ہے وہ اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ سے توکل رکھنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مشکل اوقات ہیں، مشکل وقت ہے پوری دنیا پر، صرف پاکستان، انڈیا یا ان ممالک کے اوپر نہیں بلکہ پوری دنیا پر یہ اس وقت جو مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ یہ وقت جو ہے اس میں آسانیاں پیدا کرے۔ ہاں ایک چیز کا میں ذکر کرتا چلوں کہ وہ لوگ جو اب بھی پاکستان میں ویزے کے نام پر آپ سے درخواستیں لے رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے جھانسے میں مت آئیں، ان کے بہلاوے میں مت آئیں، کیونکہ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یو اے ای کی اتھارٹیز فیملی وزٹ ویزے بھی جاری نہیں کر رہے، لہٰذا کوئی شخص، کوئی ٹریول ایجنٹ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ اتنی فیس دیں، آپ کے فیملی ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف آپ سے پیسے بٹورنا چاہتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ آپ سے آ کے یہ کہے گا کہ جناب میں نے تو اپلائی کیا تھا لیکن آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا ہے، ریجیکٹ ہو گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ویزے کی جو فیس ہے وہ نان ریفنڈیبل ہے۔ آپ کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا جاتا کہ در حقیقت واقعی آپ کے بہاف پر اس ایجنٹ نے اپلائی بھی کیا ہے یا نہیں، یا صرف اس نے آپ سے پیسے بٹورنے کے لیے آپ سے پاسپورٹ، آپ کی تصویر اور شناختی کارڈ وغیرہ لیے اور اس نے جعلی طریقے سے اپلائی کیا، یا اگر اپلائی کیا بھی تو پیسے آپ کے ڈوب گئے۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ اب اپلائی بھی نہیں کر رہے، کیونکہ جب میری بات ہوئی ہے یا ہوتی ہے یو اے ای کے اندر جو ٹریول ایجنسیز ہیں، جو بڑی نامی گرامی ٹریول ایجنسیز ہیں، جب میری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں جی کہ تاحال ان کے پاس وہاں کی امیگریشن اتھارٹیز کی جانب سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا کہ پاکستان سے ویزے کی درخواستیں وصول کی جا سکتی ہیں۔ البتہ کچھ پاکستانی ایجنٹ حضرات اپنے طور پر یہ درخواستیں وصول کر رہے ہیں اور اپلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن وہ اس کی بھاری فیس یا بھاری معاوضہ بھی وصول کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔